بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائی کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی منکوحہ کہلائی۔ جب بات آتی ہے پسلی کی، عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی اس نازک حصے کے لیے ایک ڈال ہے۔ اس لیے تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پہ ڈال بھی بن سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک ایسا شخص ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی آواز سے پکارے گا، یا حنان یا منان، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے اور حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی جبرائیل سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل تو نے کیا عجیب دیکھا؟ تو جبرائیل عرض کریں گے، یا اللہ، میں نے جہنم سے ایک آواز سنی جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل جہنم کے پہرے دار مالک کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور مالک کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ باہر آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون کون سے انسان ہیں، ان کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے انسان کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ، مالک نے کہا کہ جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے وہ اس شخص کو تلاش نہیں کر پائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے جبرائیل مالک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ جب مالک جہنم میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، تو مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جائیں گے، پھر سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ میرے رسول نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟
کیا میرے رسول نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق کی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے یہ احکام بھی سنائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ اور یہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا مجھے جہنم میں ملی ہے، اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت پر پورا بھروسہ ہے، اس لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ یا اللہ تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ آئیے آج ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہماری تمام عبادتوں اور دعاؤں کو قبول فرما، ہم پر اپنی رحمت فرما دے، ہم سب کو بخش دے، آمین۔